علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فخر زید۔ ناظرین، ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی ایک سیاست سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ میں ایک سیاستدان اپنے ساتھ بلاتا ہوں، ایک منفرد پروگرام کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ چیئرمین پاکستان مرکزی مسلم لیگ صاحبال، جو کہ امیدوار ہیں برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 143 کے بھی۔ جی ہاں، میں بات کہہ رہا ہوں چودھری ارشد نواب صاحب کی، جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں بڑے سے بڑے کام سر انجام دیے، اور بالکل ایک یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بڑی خوشی ہے کہ آج جو ہمارے جو ہے وہ قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر آج بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر آپ کیسے ہیں یہ بتائیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بالکل سر بہت شکریہ ایک دفعہ پھر دوبارہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، بہت ساری پاکستان میں جماعتیں جو ہیں وہ ان کا جو لایا گیا عمل میں، اور آپ جو ہے یہ نیولی جو ہے آئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس جماعت کے حوالے سے؟ کیا یہ عوام میں اتنی جو ہے وہ پذیرائی حاصل کر چکی ہے؟ لوگ اب تک جو سلسلہ چلا ہے اس میں چینج کا نعرہ لگتا آیا، لیکن چینج نہیں آیا۔ جی، عوام چینج چاہتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ عوام کے چینج چاہنے کی وجہ سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم بہت اچھی جگہ بنائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اور ہم صرف باتوں پر یقین نہیں رکھتے، انشاءاللہ ہم اس میں چینج لائیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ مروجہ سیاست جو اس وقت چل رہی ہے اس میں جو مسائل موجود ہیں، انشاءاللہ یہ منفرد سیاست ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں سپیس بھی بنے گی، جگہ بھی بنے گی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کام بھی ہوگے۔ چلے سر، بالکل ہوپ سو آپ کی بات کو انشاءاللہ جو ہے وہ پورا ہو گیا نہ ہو کہ یو ٹرن ہو جائے کوئی، یا اس طرح کا کوئی جو ہے وہ پارٹی کا ایک آپ نے بات کی منفرد بات کر رہے ہیں، تو ہوپ سو اللہ آپ جو ہے وہ اس کو آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اچھا سر، منشور کی بات کی جائے، ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے، تو آپ کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور کیا ہے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور ہے دو قومی نظریہ، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت انسانیت پر یقین رکھتی ہے، یہی ہمارے منشور میں ہے۔ تعلیم، صحت، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان بنتے وقت جو قربانیاں دی گئی تھی اور جو دو قومی نظریے کا معاملہ تھا اس کو انشاءاللہ اجاگر کریں گے، اس کو ساتھ لے کر حلقوں میں جا بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ جائیں گے بھی، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہے گی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں منشور ہمارا صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو چینج دیں گے۔ چلے سر، اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ہر سیاسی پارٹی، جیسا کہ ابھی آپ نے دعوے کیے کہ ہم خدمت کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے، اور بے تحاشا آپ نے مجھے دعوے گنوا دیے، کیا آپ کے یہ سبز باغ دکھائے ہوئے کیا یہ دعوے واقعی عوام کے لیے کچھ ہیں؟ سر یہ بتائیے گا۔ ہم دعوے نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا کام بول کر، سائی وال کے در و دیوار بول کر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر سائی وال کے در و دیوار بول کر آپ کو بتائیں کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، تو پھر تو ہمارا رائٹ ہے کہ یہ چینج لانے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر سائی وال کے در و دیوار بول کر نہ بتائیں کہ ہم کام نہیں کر رہے، تو پھر ہم چینج نہیں لا سکیں گے۔ انشاءاللہ چینج لانے کے لیے کام ہے، اور کام کے لمبی تفاصیل ہے جو ہم نے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کرتا جاؤں گا۔ سستا تندور ہے، سستے سبزی بازار ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ چلیں گی۔ چلے سر، ہم سستا تندور اور اس پہ بھی آپ بات میں آتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ اہم سوال ہے کہ ہر سیاسی پارٹی آپ نے دیکھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان تحریک، سب بے تحاشا پارٹیز ہیں، آپ نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہی کیوں جوائن کی؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ دو قومی نظریے پہ کھڑی ہے، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست کر رہی ہے، انسانیت کی خدمت کی سیاست کر رہی ہے، اور اس لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انسانیت کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں، غریب کو، غربت کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، غریب کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے، جی، اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بات غریب کی ہو رہی تھی، تو اللہ جو ہے وہ آپ کو استقامت آپ کی پارٹی کو عطا کرے کہ آپ اس کو مزید جو ہے وہ اپنے موٹیو کو لے کے چل سکیں۔ میں تو یہ ایز اے جو ہے اینکر پرسن اور اپنی ٹیم کی طرف سے دعا کروں گا، اور بندے کی ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ظاہر باتیں کرنی چاہیے اپنے پاکستانی عوام کے لیے۔ آپ کی نئی پارٹی ہے تو ہوپ سے امید ہے کہ یہ بھی جو ہے چینج لے کر آئے گی۔ جیسے سر یہ بتائیے گا، حلقہ NA 143 کی آپ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ کہ آپ وہاں سے جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، سر وہاں پر ایک بہت قدآور شخصیات موجود ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں آپ عوامی جو حمایت ہے وہ حاصل کر چکے ہیں؟ انشاءاللہ آپ ابھی یہ جو دن گزرے ہیں، ان دنوں کے جلسے اٹھائیں، ان دنوں کے پروگرام اٹھائیں، یوتھ کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا دیکھیں، اور اللہ کی مہربانی سے چکوک میں مختلف جگہوں پہ لوگ جو تبدیلی لوگ چاہ رہے ہیں، تو تبدیلی کے لیے لوگ
देख रहे हैं कि नए चेहरे जो लोग काम करने वाले हैं उनको पसंद भी करते हैं, और जो बंदा मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है, फिर लोग उसके साथ खड़े भी होते हैं। तो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में NA 143 में आपको सरप्राइज देंगे। चले जी, जरूर। वो ये अभिनंदन वाला सरप्राइज ना, हम उसका वेट करेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपके नज़दीक आप ये देखते हैं कि साहिवाल, मैं पहले बात करूँगा साहिवाल में जो मंसूबे बन चुके हैं, जिसमें अगर आप देखें पुल का जो है वो एक जो बाहर झाल रोड पे हुआ है, इसके अलावा जो सड़कें बन रही हैं, क्या आपकी नज़र में ये साहिवाल के आवाम का सबसे बड़ा मसला ये है या कोई और मसला है? तरजीहन क्या मसला है आपकी नज़र में? साहिवाल की आवाम का और पूरे पाकिस्तान की आवाम का जो मसला है वो गुर्बत है। सही। और आज आप देख लें, पाकिस्तान दुनिया में छठा मुल्क है गंदम पैदा करने में, और पाकिस्तान की हमारी माएँ बहनें जी 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइनों में लगी होती हैं जी 10 किलो आटे के हसूल के लिए। बिल्कुल। हमारी तलीम का मसला, सेहत का मसला, मसाइलस्तान बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान। सही कह रहे हैं। तो इस मसाइलस्तान में, इस मसाइल से निकलने के लिए हमें तब्दीली चाहिए। तो इसके लिए हमें ये जो पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ये ठीक है, ये मसला है साहिवाल का, इसमें कोई शक नहीं। साहिवाल को मोटरवे से भी रिलेटेड कर, उसके साथ भी जोड़ना चाहिए, ये भी मसला है साहिवाल का। लेकिन साहिवाल के नौजवान को मसरूफ़ करना भी तो साहिवाल का मसला है, ये भी तो सियासतदानों का मसला जो वो कर नहीं सके। साहिवाल की आवाम के लिए फलाह के काम करना भी तो मसला था, जो आज के दिन तक नहीं हुए। अगर हुए होते तो 3-3 किलोमीटर की लाइनों में लोग आटे के हसूल के लिए ना खड़े होते। बिल्कुल। इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश कर भी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और कुछ करेंगे। ज़रूर सर, ज़रूर। अरे सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात अगर करें तो उसको कहते हैं कि साहिवाल का गढ़ है, वो साहिवाल गढ़ समझा जाता है। तो यहाँ पर उनको शिकस्त देना नाकाबिले कह लेंगे, हो नहीं सकता। ज़ाहिर बात है कि अरसा काफ़ी से जो है वो जीतते आ रहे हैं, ये ऐसा हम जो देखते आ रहे हैं माजी में भी, माजी की सारी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या आपके ख्याल में ये तासुर दुरुस्त है? देखें, साहिवाल मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, मुस्लिम लीग ने काम किए होंगे, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, सोशल मीडिया का दौर है। फ़खर साहब भी बैठकर अपने स्टूडियो में जो प्रोग्राम करते हैं, लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचता है और लोगों में अवेयरनेस आ रही है। Exactly. जब अवेयरनेस नहीं थी तो तब ये गढ़ था, और तब मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर सियासत होती थी कि आपका बच्चा हम दर्जा 4 का मुलाजम लिखाएंगे, हम आपको सोलंग लगा कर देंगे, हम आपको नाली बना कर देंगे, इसके ऊपर सियासत होती थी। आज की सियासत चेंज हो रही है और इंशाल्लाह इस तब्दील होती हुई सियासत में बड़े बड़े बुर्ज गिरने हैं और बड़े बड़े मामलात आने वाले दिनों में आने हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। चले जी, इंशाल्लाह आवाम भी देखेगी, हमारी साहिवाल की भी और पाकिस्तान की। अच्छा, आपने बताया कि आप खिदमत इंसानियत के लिए कोशां हैं, आपके पार्टी का मंशूर है, आपने दावे किए कि मैं बड़े बड़े अमली इकदाम हमारी पार्टी करने जा रही है, ये चलें आपके मंशूर था। क्या अब तक कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम जो आपने साहिवाल में किया? इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं, सस्ते तंदूर लगा रहे हैं जी। ये इसमें सस्ते तंदूर में आप आएंगे तो साहिवाल में करबला रोड पे लगा है, गाजियाबाद में लगा है, मीरदाद माफी में लगा है, कमीर में लगा है, कसवाल में लगा है, चीचावतनी में लगा है, मुख्तलिफ जगहों पे लगे हैं। सस्ते सब्जी बाजार लगा रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। मुझे एक बंदे ने सवाल किया, जी आप सस्ता तंदूर लगाएंगे तो आप इससे लोगों को क्या रिलीफ देंगे? मैंने उसे कहा, जी आप देखें 20 रुपए की रोटी मिल रही है, एक बंदा उसकी 20,000 आमदन है, तो 20,000 आमदन में वो 5,000 मकान का किराया देता है, 5,000 बिजली के बिल देता है, 5,000 उसने बच्चों की फीसें देनी होती है, उसके पास 5,000 किचन चलाने के लिए बचता है। अगर वो डेली 30 रोटियां लेता है तो हम उसको रोटी 20 रुपए में देंगे, बाहर से उसने लेनी है 30 रुपए में, बाहर से अगर वो लेता है तो उससे आधी कीमत में हम कम से कम एक 10 अफराद के ख़ानदान को 9,000 रुपया रिलीफ दे रहे हैं मंथली। ये हुकूमत के काम थे जो हुकूमत नहीं दे रही। ये काम हम कर रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और ये काम हमारे बोलकर कह रहे हैं। और सबसे बड़ा काम इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं, और खुसूसन साहिवाल में हज़ारों लोग सहरी तैयार करके, सहरी पैकिंग करके, हॉस्पिटल में, कच्ची आबादियों में, जिस जिस जगह पर जिस बंदे ने महंगाई के सताए हुए बंदे ने रोज़ा रखना है और उसके पास सहरी नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से हम उसके दरवाजे पर दस्तक दे के उसकी दहलीज पे सहरी पहुँचा रहे हैं। आज पाकिस्तान में अगर कोई जमात ये काम कर रही है तो आप मुझे बताएं कि फ़लाँ जमात ये काम कर रही है। अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये सारे काम कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं हम खिदमत की सियासत करने आए और इंशाल्लाह ये करेंगे। सर, आपने भी बात की खिदमत की सियासत में अपने अवाम का भी ये सवाल होता है, हर बल्कि मेरा भी ये सवाल होगा, मैं एज अवाम अगर मैं आपके सामने आऊँ तो क्या खिदमत इंसानियत का एक सिलसिला सिर्फ वोटों के हसूल तक है?
نہ ہم نے ووٹوں کے حصول تک یہ سلسلہ شروع کیا، نہ ووٹوں کے حصول تک جائیں گے. ہم پہلے بھی خدمت انسانیت کر رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کو ریلیف دیتے رہیں گے. ووٹ کتنا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، یہ بات کی بات ہے. پہلے عوام کو ریلیف دینا ہے. انشاءاللہ عوام کو ریلیف ملے گا تو عوام فیصلہ کرے گی کہ اس نے کدھر جانا ہے. یہ فیصلے عوام پہ چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے انشاءاللہ بہتر فیصلے ہوں. چلیں ضرور جی انشاءاللہ. اچھا سر، میں بات کروں آپ کی پارٹی کی طرف ہی تھوڑا سا میں آ جاؤں ذرا، کہ عموماً آپ نے دیکھا کہ پارٹی ٹکٹس کی جو تقسیم ہے ایک بہت اہم، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا موڑ ہوتا ہے جس میں کئی دفعہ تو امیدوار کو ملتی نہیں ہے. تو ان کیس اگر آپ کو نہیں ملتی الیکشن کے لیے جو ٹکٹ اپنی پارٹی کی طرف سے، کیا آپ الیکشن جو ہے وہ پھر آزاد لڑیں گے؟ میری پارٹی قیادت جو فیصلہ کرے گی، ہماری سیاست ہی بالکل مختلف ہے باقی سیاسی پارٹیوں سے. صحیح. ہماری قیادت فیصلہ کرے گی کہ الیکشن لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے. ہماری قیادت فیصلہ کرے گی کہ آپ نے الیکشن لڑنا نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے تو ہم ساتھ چلیں گے. میں یہ کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ کہ میں اپنی پارٹی کے فیصلے کے اوپر ڈیفر کروں کہ میں نہیں فیصلہ مانتا، میں آزاد الیکشن لڑوں گا. یہ نہ کبھی میں نے سوچا ہے اور نہ کبھی سوچ آئے گی اور نہ کبھی سوچنا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ. صحیح. ایسے یہ بتائیے گا کہ پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف ہو گئی، اگر کسی نے آپ کو اتحاد کرنے کا جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا تو کیا امکان ہے آپ اس طرف جائیں گے؟ فخر صاحب یہ بات سوچنے والی ہے کہ سیاستدان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. صحیح. سیاست انشاءاللہ نا جی سیکھنے کا نام ہے، سکھانے کا نام ہے، سنوارنے کا نام ہے. اس میں وقت فیصلہ کرے گا کہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا، جو پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جو فیصلہ ہم سے کروائے گا انشاءاللہ بہتر کروائے گا انشاءاللہ. سر یہ بتائیے کہ ساہیوال، کیونکہ ساہیوال کے وہاں ہمیں جو ہے وہ زیادہ دیکھتی ہے اس حوالے سے، ویسے تو آل اوور دا پاکستان ہمیں دیکھا جاتا ہے. ساہیوال میں آپ پارٹی کے کن کن حلقوں سے جو ہے وہ اپنے نمائندے جو ہے کھڑے کرنے لگے؟ ساہیوال کے ہم پی پی کے سب حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑے کر رہے ہیں، این اے کے سب حلقوں سے امیدوار کھڑے کر رہے ہیں، بلکہ پورے پاکستان سے اللہ کی مہربانی سے ہم ہر حلقے سے اپنے امیدوار میدان میں لا رہے ہیں اور مضبوط امیدوار لے کر آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم امیدوار ایسے لے کر آ رہے ہیں، اللہ کی مہربانی سے مضبوط امیدوار لا رہے ہیں میدان میں، اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ناظرین یہ بات آپ نے جانی اور دیکھی کہ ہم لوگ جو بات کر رہے تھے ساہیوال کے کن حلقوں میں. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. بارش بہت ہو رہی ہے، جانا ضروری ہے کیا؟ ہاں بابا. نئے گھر کے بارے میں کچھ سوچو نا. شام کو بات کرتے ہیں نا. ایک آشیاں ہے تصور میں، جہاں مستقبل کی تصویر ہو، جہاں آنے والی یادوں کا سما بستا ہو، جہاں کشادہ منزلوں کا رستہ ہو. اور آپ کے انہی راستوں کی منزل ہے سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم. ٹی ای گروپ آف کمپنیز کے ماہر آرکیٹیکٹ اور چائنیز انجینئرز کی زیر نگرانی جدید ترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن، ایک کنال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس ٹی ایم اے سے منظور شدہ. اوکاڑا میں پہلی بار سولر گارڈن لائٹس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، جدید مونومنٹس، کشادہ میٹل روڈز، کمیونٹی سینٹر، مسجد، اسکول، جم، الیکٹریسٹی، ای ٹیگ گیٹ، آئرن گیٹ، باؤنڈری وال، سیوریج کا جدید نظام، اسٹین لیس اسٹیل پولز، پلے گراؤنڈ، پلے لینڈ، پارکس، گرین بیلٹ، ٹریفک سائن، انٹری روڈ سائن، کیٹ آئی، انٹیریئر سٹون، کرب سٹون، سیکیورٹی کیمرے، 24 گھنٹے آن لوکیشن سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی بنائے آپ کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون زندگی کو یقینی. ترقیاتی کام کی جھلک دیکھیں، پھر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں. 25% ایڈوانس اور بقایا ادائیگی 24 ماہ کی آسان ماہانہ اقساط میں. سفاری سٹی ہاؤسنگ اسکیم، ملحقہ سٹی اسکول، کینال ویو روڈ، اوکاڑا. ڈیزائنڈ اینڈ ڈیولپڈ بائی ٹی ای گروپ آف کمپنیز. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی بات اور ہماری گفتگو جو ہے وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما کے ساتھ جاری و ساری ہے. سر آپ سے بات کر رہے تھے ہم ٹکٹس کے اصول کے اوپر. ٹکٹس آپ نے بتا دیں کہ حلقوں میں جن حلقوں کو آپ ساہیوال میں ٹارگٹ کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج ابھی تک کسی نمائندے نے یا کسی امیدوار نے آپ سے رابطہ کیا ہے پارٹی کے ٹکٹ کے حوالے سے؟ ہمارے ساتھ اللہ کی مہربانی سے بڑے لوگ رابطہ کر رہے ہیں پارٹی کے ٹکٹ کے لیے جی. اور ہمیں ایک ایک حلقے میں فیصلہ کرنے میں جو ہے نا جی وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم کس کو کھڑا کریں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ
پارٹی کی خدمت اور اس کے کام دیکھ کر لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بڑے بڑے برج گریں گے، بڑے بڑے لوگ انشاءاللہ رابطہ کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا سر، میرا سوال ایک آپ سے یہ، آپ کی پارٹی کا جو ہے وہ انتخابی نشان کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک ظاہر بات ہے کہ ہوتا ہے، عوام بھی ظاہر بات ہے کیوریوسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے پوچھنے کے لیے۔ ہماری پارٹی، یہ تو الیکشن کمیشن الاٹ کرتا ہے انتخابی نشان، ہماری پارٹی آپ کی طرف سے کیا دیا گیا؟ رجسٹرڈ پارٹی ہے اور اس کا انتخابی نشان کرسی ہے، الاٹ ہوا ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو انشاءاللہ کرسی کے اوپر الیکشن لڑیں گے، یہی ہمارا نشان ہے انشاءاللہ۔ اس کے اوپر جو ہے نا جی، میں عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اسی کے اوپر مہر لگائے۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ پاکستان میں سر جاری ایک سیاسی بحران، اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ایک ڈیفالٹ بھی کہتے ہیں، کوئی سیاست تو ایک الگ ہے، معاشی بحران بھی آیا ہوا ہے، تو ہم سیاسی بحران کی بات کریں گے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں آپ کی کہ اس کا حل کیا ہے، کس طرح اس کو ہم بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو بھی آپ کے ایک اظہار خیال ہے اس وجہ سے بتائیے گا ذرا۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی بحران ہے، ہر بندے نے اس میں اپنی انا بنائی ہوئی ہے کہ میں اس کے پاس نہیں جا سکتا اور وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، میں نے اس کے پاس اس سے بات کرنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے لیے سیاست نہیں کر رہے، اپنی انا کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ اگر میں پاکستان کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے سیاست کر رہا ہوں تو مجھے بیٹھنا چاہیے، اور اس میں بھی کہتا ہوں، ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کردار ادا کرنا پڑے، ہم اس کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس پاکستان کو اتنی قربانیاں دے کر بنایا، اس پاکستان کو ایسے نہ کریں، اس کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں۔ اس کے لیے سیاستدانوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سیاست میں بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھ کر مسائل ہمیشہ مل بیٹھ کر حل ہوتے ہیں۔ مسائل گالی گلوچ سے اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی، بیٹھنا پڑے گا، اور اس میں آپ بیٹھیں، سب کو چاہیے، پی ڈی ایم کو بھی چاہیے اور باقی جو پی ٹی آئی اس کو بھی چاہیے، جتنی جماعتیں پاکستان میں وہ سب بیٹھ کر پاکستان کا مسئلے کا حل کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ نے عوام میں آنا ہے، جی بالکل، ابھی تو آپ کر رہے ہیں، ابھی تو آپ اپنی انا کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، آپ نے عوام میں آنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام اپنے غصے کا اظہار آپ کے ساتھ کرے اور پھر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے وہ کچھ رہے ہی نہ۔ تو اس سے پہلے کہ عوام اس نہج پر آ جائے کہ وہ اب آپ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کل عوام آپ کی بات نہ سنے، اس سے پہلے ہمیں اس میں تبدیلی لانی اور ہم نے بیٹھ کر مسائل حل کرنے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم بات کریں سوشل میڈیا سیل کے اوپر، ہر پارٹی اپنا سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ بناتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ مخالفت کرتی ہے دوسری پارٹی کی، اور ایک نیا محاذ جو آپ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بھی کوئی سوشل میڈیا سیل ہے جو سہارا لیتی ہے اس کا اور مزید جو ہے اس کو اپنی تشہیر کر رہی ہے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا سوشل میڈیا سیل موجود ہے جی، اور وہ الحمدللہ متحرک بھی ہے، کام بھی کر رہا ہے جی، بڑے زور شور سے کام کر رہا ہے، لیکن وہ کام ایسے نہیں کر رہا کہ کسی کو گالی دو، اس کی پگڑی اچھالو، اس کی عزت اچھالو، اس کے بیڈ روم میں داخل ہو جاؤ۔ ہم یہ سیاست نہیں کرتے، ہم تو سیاست سکھانے آئے ہیں کہ سیاست کہتے کس کو ہے۔ سیاست میں یہ نہیں ہوتا کسی کی پگڑیاں اچھالنا۔ ہمارا سوشل میڈیا سیل جو کام کر رہا ہے اللہ کی مہربانی سے وہ بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے بردباری کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور آج کے دن تک میں یہاں بیٹھا ہوں، آج کے دن تک میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا سیل سے آپ کو کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی ایسا نعرہ ملا ہو جس میں گالی ہو، جس میں کوئی ایسی بات ہو۔ ایک چیز ہے کہ کچھ کام ہیں ان کے اوپر بات تنقید کرنا میرا حق ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن تنقید برائے تنقید شخصیات کے ساتھ ہوتی ہے۔ تنقید یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کی عزتیں اچھالنا شروع کر دیں یا گالیاں دینا شروع کر دیں، یہ تنقید نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سوشل میڈیا کام کر رہا ہے اور کرے گا، اور انشاءاللہ اس میں کوئی گالی گلوچ، کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی مہربانی سے بڑی تحمل سے، بڑی بردباری سے کام کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل سر۔ ایسے میرا ابھی کیونکہ وقت قلیل ہے اور میں بس تھوڑا سا ایک دو سوال کی طرف جاؤں گا سر، یہ بتائیے گا، ایک میرا بھی سوال ہوگا اور ہمارے ناظرین کا بھی سوال ہوگا کہ آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آیا پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، آیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، آیا جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں؟ یعنی کہ آپ کے ذرا پتہ کوئی موٹیو ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا موٹیو ملتا ہے آپس میں، آپ کا کس پارٹی کے ساتھ آپ کا موٹیو ملتا ہے سر؟ ہمارا موٹیو جو ہے نا جی وہ ہے پاکستان کے ساتھ، صحیح، پاکستان کی عوام کے ساتھ۔
पाकिस्तान की आवाम जो चाहेगी, जो पाकिस्तान चाहेगा, हम वो करेंगे इंशाल्लाह। जिसमें पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी हम वो काम करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी होगी हम वो काम करेंगे। उसमें अगर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के दो कौमी नज़रिए के साथ कोई भी जमात खड़ी हो जाती है, मरवजा सियासत जो चल रही है, जितने भी लोग सियासतदान हैं, जितनी भी सियासी जमातें, सियासी पार्टियां, अगर हमारे नज़रिए के साथ कोई भी जमात खड़ी होती है और हमारे नज़रिए को मानती है कि ये वाक़तन लोग सही बात कर रहे हैं और इनकी बात को फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे लेकर जाना चाहिए, तो जारी बात है फिर हमारे दरवाजे खुले हैं। और अगर पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता, अवाम पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता और हम उसकी मुखालफत में जाकर उसके साथ बैठ जाएं, उस जमात के साथ बैठ जाएं, तो हम ऐसा तो नहीं इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये तो वही बात होगी ना हमारे नाज़रीन को, यानी कि आपकी जमात जो है वो अकेली खड़ी है अभी इस टाइम इस मंशूर के ऊपर, और अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए, इसी तरह आप इस मोटिव को लेके चलें। सर आखिर में आखिरी सवाल मेरा, ज़्यादा बात नहीं क्योंकि टाइम बहुत क्लियर, रमज़ान के दिन चल रहे हैं, आपका भी रोज़ा गालिबन मेरा भी रोज़ा है, हमारे नाज़रीन के लिए एक अहम पैगाम जो आप देना चाहें प्लीज़ ज़रा दीजिएगा। मैं साहिवाल से NA 143 से उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का, और पाकिस्तान में 65% यूथ है। मैं यूथ को और अवाम पाकिस्तान को और अवाम साहिवाल के ज़िंदा दिलाने साहिवाल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फ़ैसला सोच कर करें। फ़ैसला करने के बाद पछताना ये अच्छी बात नहीं है। 70 साल में जो खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ हुआ है और जो होता आ रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पर पहुंचा हुआ है, और पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं, अगर आज भी हमने इसके ऊपर फ़ैसला ना किया, इसके ऊपर ना सोचा, इसके ऊपर गौर ना किया, तो फिर हम 5 साल फिर रोएंगे और फिर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं अपनी नौजवान भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने साहिवाल के बासियों से ये कहता हूँ कि समझ सोच कर फ़ैसला करें। खिदमत की सियासत कौन कर रहा है, खिदमत इंसानियत की सियासत कौन कर रहा है, दो कौमी नज़रिए की सियासत कौन कर रहा है, और पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी होने की सियासत कौन कर रहा है। जो ये सियासत कर रहा है बिला झिझक उसके साथ खड़ा होना चाहिए, और ये सियासत अल्लाह की मेहरबानी से आपको नज़र आएगी तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में नज़र आएगी। तो मैं आप सबको दावत देता हूँ, समझ सोच कर फ़ैसला करना है, और इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को कामयाब करवाना। जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने कीमती वक्त निकाला। आखिर में मैं साहिवाल के अवाम के लिए, फ़ैसला सर साहिवाल की अवाम करेगी, आया ये दावे होंगे, आया ये अमली काम होंगे, ये फ़ैसला भी अवाम करेगी। होप से उम्मीद है इंशाल्लाह कि जैसा कि महबूब साहब अपना अरशद साहब ने कहा, और अल्लाह इनको इस्तकामत अता फरमाए, आपकी जो है वो मेरी दुआ है। और ज़ाहिर बात है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो दुआ देनी चाहिए। आखिर में अपने होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।